وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک سکین بھیجا ہے، اچھا جی، جس میں ایک روایت ہے، اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اچھا جی، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی، اچھا جی، کہ چارہ اگ گیا۔ یہ روایت جو ہے نا، اس کا جواب پہلے ہم نے کئی دفعہ دیا ہے، تو پھر عرض کر دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ بھائی منکر ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس میں خاص جرح ہے۔ یہ جو ہے نا عمر بن مالک النکری ان ابی الجوزاء، یہ منکر روایت ہے۔ اب عمر بن مالک النکری کی ابو الجوزاء سے روایت یہ ضعیف ہوتی ہے، غیر محفوظ ہوتی ہے جی۔ اس کی صراحت و وضاحت کے لیے آپ امام ابن عدی کی الکامل وہ دیکھ لیں، الکامل میں جی اس کی وضاحت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 اور 108، یہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لہذا روایت ثابت نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ جو 12 اکتوں والی روایت جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے بھیجی ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ تھا، جی، حدیث غریب من ھذا الوجہ، اچھا جی۔ آگے مغیرہ بن زیاد کا ذکر ہے کہ اس پہ بعض اہل علم نے اس کے حادثے کی وجہ سے کلام کیا ہے، تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد والی روایت بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا جی۔ اس کے بعد والی روایت جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں کہ من صلی فی یوم ولیلۃ سنتئی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنۃ، آگے اس کی وضاحت بھی ہے کہ وہ رکعتیں کون سی ہیں، اربع قبل الظہر ورکعتین بعدہا، جی، مگر 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، ورکعتین بعد المغرب 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر اور 2 فجر سے پہلے۔ تو یہ بھی وضاحت اس میں موجود ہے۔ اور پھر یہ وہی روایت جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث ام بسط عن ام حبیبہ فی ھذا الباب حدیث حسن صحیح۔ تو بہرحال یہ اصطلاحات جو ہیں، حدیث حسن صحیح، حدیث غریب، یہ حدیث حسن غریب، یہ اصطلاحیں ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھے، غریب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی سند ہو، یا اس کو اس انداز میں سمجھے کہ سند کے ہر طبقے میں اس کو بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہو، اچھا جی۔ تو پھر یہ روایت تو بالکل صحیح ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت 728 نمبر پر بھی آتی ہے، اور 728 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، یہ 12 رکعتوں کی فضیلت ہے، کہتی ہے میں نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح انبسا کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ام حبیبہ سے یہ سنی ہے تو میں نے کبھی نہیں یہ 12 رکعتیں ترک کی، مطلب یہ ہے۔ پھر اسی طرح کہا کہ عمر بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ انبا سے سنی ہے میں نے ان کو کبھی نہیں ترک کیا۔ پھر راوی حدیث جو ہے نعمان بن سالم، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے عمر بن اوس سے سنی ہے تو میں نے کبھی ان رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ تو صحیح حدیث ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔